بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت دی، اور پھر ان کے بعد یکے بعد دیگرے پیغمبروں کو بھیجتے رہے، اور پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کے وعدے دلائل عطا فرمائے، اور ہم نے ان کو روح القدس سے تائید دی۔ کیا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا، جب ہی تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا، سو بعضوں کو تو تم نے جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو بے دھڑک قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور وہ یہودی افتخاراً کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر اللہ کی مار ہے، سو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کو ایک ایسی کتاب پہنچی یعنی قرآن جو من جانب اللہ ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے یعنی توریت، حالانکہ اس سے قبل وہ خود بیان کیا کرتے تھے کفار سے، پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب جانتے پہچانتے ہیں تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے، سو بس اللہ کی مار ہو ایسے منکروں پر۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وہ حالت بہت ہی بری ہے جس کو اختیار کر کے وہ اپنی جانوں کو چھڑانا چاہتے ہیں، اور وہ حالت یہ ہے کہ کفر کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق تعالی نے نازل فرمائی، محض اسی ضد پر کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے جس بندہ پر اس کو منظور ہو نازل فرما دے، سو وہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کفر کرنے والوں کو سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالی نے متعدد پیغمبروں پر نازل فرمائی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس ہی کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہے یعنی توریت، اور جتنی اس کے علاوہ ہیں ان سب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہیں اور تصدیق کرنے والی بھی ہیں اس کی جو ان کے پاس ہے تورات کی۔ آپ کہیں کہ اچھا تو پھر کیوں قتل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو اس کے قبل کے زمانہ میں اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے تھے؟
وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں لائے، مگر اس پر بھی تم لوگوں نے گوسالہ کو معبود تجویز کر لیا موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد، اور تم ستم ڈھا رہے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تمہارا قول و قرار لیا تھا اور طور کو تمہارے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا تھا، لو جو کچھ احکام ہم تم کو دیتے ہیں ہمت اور پختگی کے ساتھ اور سنو، اس وقت انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور ہم سے عمل نہ ہوگا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے قلوب میں وہی گوسالہ پیوست ہو گیا تھا ان کے کفر سابق کی وجہ سے۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ افعال بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کر رہا ہے، اگر تم اہل ایمان ہو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بقول تمہارے عالم آخرت اللہ کے نزدیک محض تمہارے ہی لیے نافع ہے بلا شرکت غیرے، تو تم اس کی تصدیق کے لیے ذرا موت کی تمنا کر کے دکھلا دو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور وہ ہرگز کبھی اس موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ خوف سزا ان اعمال کفریہ کے جو اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں، اور حق تعالی کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کی۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور آپ تو ان کو حیات دنیاویہ کا حریص اور عام آدمیوں سے بھی بڑھ کر پائیں گے، اور مشرکین سے بھی۔ ان میں کا ایک ایک شخص اس ہوس میں ہے کہ اس کی عمر 1000 برس کی ہو جائے، اور یہ امر عذاب سے تو نہیں بچا سکتا کہ کسی کی بڑی عمر ہو جائے، اور حق تعالیٰ کے سب پیش نظر ہیں ان کے اعمال بد۔